ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام ہینا تھا۔ ہینا ایک حافظہ تھی، یعنی اس نے پورا قرآن پاک یاد کر لیا تھا۔ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کے ماں باپ نے اسے مدرسے میں داخل کرایا اور ہینا کی زبان پر قرآن کے نور برسنے لگے۔ وہ بہت پیاری آواز میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور گاؤں کے لوگ جب بھی اسے سنتے تو کہتے کہ یہ بچی کتنی مقدس اور پاک ہے۔ ہینا کے ماں باپ بھی اس پر بہت گرو کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے ہینا بڑی ہوتی گئی اس کے دل میں ریاکاری اور دکھاوے کا زہر آنے لگا۔ اب وہ قرآن صرف لوگوں کو سنانے کے لیے پڑھتی تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کے نام کے چرچے ہوں اور لوگ اسے مشہور سمجھیں۔ وہ قرآن کو اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی شہرت اور نام کمانے کے لیے پڑھنے لگی۔ گاؤں میں اکثر جلسے ہوتے تھے جہاں لوگ اکٹھے ہو کر قرآن سنتے تھے۔ ہینا بھی وہاں جاتی اور قرآن کی آیتیں بہت اچھے انداز میں پڑھتی۔ لوگ اس کی واہ واہی کرتے، تالیاں بجاتے اور اس کی تعریفوں کے پل باندھتے، لیکن ہینا کے دل میں اب نیت کی صفائی نہیں رہی تھی۔ اب وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں، بلکہ وہ یہ سوچتی کہ لوگ مجھے سب سے اچھا حافظہ مانیں، لوگ میرے نام کی تعریف کریں اور مجھے مشہور کریں۔ دھیرے دھیرے ہینا کا دل سخت ہونے لگا۔ اب جب وہ گھر پر اکیلی ہوتی تو قرآن کو کھول کر نہیں پڑھتی، بلکہ جلسے اور محفلوں میں ہی پڑھتی تاکہ لوگ دیکھیں اور سراہیں۔ گھر میں قرآن رکھا رہتا، اس پر دھول جم جاتی، لیکن ہینا اسے ہاتھ نہیں لگاتی۔ اس کی ماں کہتی، بیٹی، قرآن پاک صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خاطر پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہماری ہدایت کی کتاب ہے، اسے اللہ کے لیے پڑھو اور اپنی زندگی کو اس پر چلاؤ۔ لیکن ہینا ماں کی باتیں انسنی کر دیتی اور کہتی، امی، آپ نہیں سمجھتی، لوگ میری آواز سن کر روتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ میں سب سے بہترین ہوں۔ یہی تو اصلی کام ہے۔ ایک دن گاؤں میں بہت بڑا جلسہ ہوا، دور دور سے لوگ آئے، بڑے بڑے عالم اور بزرگ بھی وہاں موجود تھے۔ ہینا کو بھی بلایا گیا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ ہینا نے بہت خوبصورت لہجے میں قرآن پڑھا۔ لوگ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگے کہ آج تک اتنا پیارا انداز ہم نے نہیں سنا۔ لیکن اسی وقت ایک بوڑھے عالم نے کہا، بیٹی، اللہ کی کتاب اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، نہ کہ لوگوں کی واہ واہی کے لیے۔ ریاکاری سے پڑھا گیا قرآن انسان کو اوپر نہیں بلکہ نیچے گرا دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن ہینا کے دل پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ دھیرے دھیرے اس کی ریاکاری اور تکبر بڑھتا گیا۔ اب وہ قرآن پڑھتے ہوئے سوچتی کہ لوگ اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالیں، لوگ اسے مشہور کریں اور اسے انعام اور تحفے ملیں۔ اللہ کی کتاب جو دلوں کو جھکانے اور انسانوں کو نور دینے کے لیے آئی تھی، وہ اس کے لیے صرف دنیاوی ذریعہ بن گئی تھی۔ پھر ایک رات کا واقعہ بہت دردناک اور عبرتناک ثابت ہوا۔ ہینا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے قرآن کھولا اور پڑھنے لگی، لیکن اس کی نیت اب بھی صاف نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ میں کل جلسے میں یہ سورہ پڑھوں گی اور سب لوگ میری تعریف کریں گے۔ اسی دوران اچانک کمرے میں عجیب سی ہوا چلی، دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا اور ماحول بدل گیا۔ ہینا کانپ گئی۔ اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، لیکن اس کے ہونٹوں سے عجیب سی آوازیں نکلنے لگی۔ اس کی آواز بدلنے لگی، اس کا چہرہ بگڑنے لگا اور اس کی آنکھیں لال ہو گئی۔ اچانک اس نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو دہشت سے چلا اٹھی۔ اس کا چہرہ انسانی نہیں رہا تھا، بلکہ دھیرے دھیرے جانور جیسا بننے لگا تھا۔ اس کے دانت نکیلے ہو گئے، اس کی آنکھیں جانور جیسی چمکنے لگی اور اس کے منہ سے انسانی آواز کے بجائے ڈراونی گرراہٹ نکلنے لگی۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں جانوروں جیسے ٹیڑھے میڑھے ہونے لگے۔ اس کی ماں دوڑی آئی اور دروازہ کھولنے لگی، لیکن دروازہ بند تھا۔ کمرے سے عجیب آوازیں آ رہی تھی۔ ماں چلائی، ہینا، کیا ہو رہا ہے؟ دروازہ کھولو۔
لیکن اندر سے صرف ڈراونی گرراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ماں نے گاؤں کے لوگوں کو بلایا۔ سب لوگ اکٹھا ہو گئے اور دروازہ توڑا۔ جب دروازہ ٹوٹا تو سب نے جو دیکھا، ان کی روح کانپ گئی۔ ہینا اب انسان نہیں رہی تھی، بلکہ اس کا جسم جانور جیسا ہو گیا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے، چہرہ ڈراونا اور آنکھیں خون کی طرح لال تھی۔ لوگ چیخنے لگے اور ماں بے ہوش ہو گئی۔ ایک بزرگ عالم نے کہا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جس نے قرآن پاک کو صرف دکھاوے اور ریاکاری کے لیے پڑھا، اس کے لیے یہ انجام ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اسے اللہ کی خوشی کے لیے پڑھا جاتا ہے، نہ کہ لوگوں کی واہواہی کے لیے۔ ہینا چیخنے لگی، لیکن اس کی آواز اب انسانی نہ تھی۔ وہ جانور کی طرح گراتی اور زمین پر لوٹنے لگی۔ لوگ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ پھر اچانک بجلی جیسی کوند کمرے میں پھیلی اور ہینا وہی گر پڑی۔ جب لوگ دوبارہ اندر آئے تو وہاں صرف دھوئے کا ایک غبار تھا اور ہینا کا کوئی نشان نہ تھا۔ لوگ کہتے رہے کہ اللہ نے اسے اپنے عذاب سے مٹا دیا۔ اس واقعے کے بعد پورے گاؤں میں دہشت پھیل گئی۔ لوگ روتے ہوئے کہتے، دیکھو، یہ انجام ہے ریاکاری کا، یہ انجام ہے قرآن کو دنیاوی مقصد کے لیے استعمال کرنے کا۔ عالم اور بزرگ لوگوں کو سمجھانے لگے کہ قرآن صرف اللہ کی کتاب ہے، اسے دل کی سچائی سے پڑھو، صرف اللہ کی خاطر پڑھو۔ قرآن تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا اگر تم نیت صاف رکھو گے، لیکن اگر تم نے اسے دکھاوے اور دنیاوی مقصد کے لیے استعمال کیا تو یہی قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا اور عذاب کی وجہ بنے گا۔ اس دن سے گاؤں کے لوگوں نے توبہ کی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ قرآن صرف اللہ کی کتاب ہے، اسے اللہ کی خوشی کے لیے پڑھو۔ لوگ روتے اور کہتے، یا اللہ، ہمیں بھی ہینا جیسی نیت سے بچا لے اور ہمیں قرآن کی اصلی ہدایت پر چلنے والا بنا دے۔ یہ پوری کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قرآن پاک کو صرف اللہ کی خاطر پڑھنا چاہیے۔ اگر انسان ریاکاری، دکھاوا یا دنیاوی شہرت کے لیے قرآن پڑھے گا تو اللہ کا عذاب اس پر آ سکتا ہے۔ قرآن روشن کرنے والی کتاب ہے، لیکن غلط نیت سے یہی کتاب اندھیرے اور عذاب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔